قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بڑے گناہ الکبائر، کبائر یعنی جمع ہے کبیرہ کی، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، پہلے نمبر پر ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، عین کے ساتھ ہے، ہاں نہیں، ایک تو حقوق ہوتا ہے، یہ عقوق ہے، عقوق مانے نافرمانی اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس، کسی انسان کو، کسی جاندار کو ناحق قتل کرنا۔ اور نمبر 4 والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ جی میں دوبارہ سے کہتا ہوں، الکبائر بڑے گناہ، الاشراک باللہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس، اور ناحق کسی کا خون کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، نفس سے مراد مطلق کسی انسان کو۔ اور نمبر 4 والیمین الغموس، غموس معنی جھوٹی قسم، اور جھوٹی قسم کھانا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گئی ساتھیوں کو؟ کتنی باتیں ذکر ہوئی؟ 4 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ الکبائر، یہ کبائر، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اب یہاں پر 1-2 باتیں پہلے سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو بڑے گناہ ہیں کبیرہ وہ 4 بتائیں، تو کیا صرف 4 کبیرہ گناہ ہے اور نہیں ہے؟ کبیرہ گناہ تو اور بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے شراب نوشی کرنا، زنا کرنا، اسی طرح اور ہے، تو یہاں 4 کو کیوں ذکر کیا؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں آپ علیہ السلام نے 4 ذکر کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت صرف یہ 4 باتیں ذکر کرنی مناسب سمجھی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ انسان کسی مخاطب کے مزاج کی مناسبت سے، موقع ماحول کی مناسبت سے، اس اعتبار سے انسان خاص باتیں ذکر کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے صرف یہ 4 ذکر کیے ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ 4 ذکر کیے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 4 کے ذکر کرنے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ کبیرہ گناہ اس کے علاوہ ایک بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک اور جواب یہ بھی دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ اکبر الکبائر ہو، پھر کبیرہ میں بھی بڑے گناہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ 4 ہو۔ بہرحال 4 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور قرآن کریم میں بھی اس کو بڑا گناہ کہا گیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں ہے نا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ انسان اپنے اوپر جو ظلم کر سکتا ہے اس میں سب سے بڑا ظلم وہ شرک کرنا ہے، یہ اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم شرک کر کے کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہے نا قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے کس کو؟ جس نے کسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ پاک جو چاہے معاف کر دیں گے، جو گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا گناہ اللہ پاک کے ہاں ناقابل معافی ہے، اس کی معافی نہیں ہے، یہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ پاک ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سب توحید کا بیان ہے۔ اور بہت ساری آیتوں میں قرآن کریم میں آپ دیکھیں شرک کی مذمت ہے، توحید کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرک اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرے۔ پھر چاہے شرک کی دو قسمیں، شرک خفی، شرک جلی۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا، جیسے اس زمانے میں مشرکین تھے کہ بھئی یہ بت جو ہے یہ بھی ہمارا معبود ہے، لات، منات، عزا، حبل، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ اور جیسے آج کل بھی بعض مذاہب ایسے ہیں ان کے ہاں بہت سارے دیوتا ہیں، بدھ ہیں، 33 کروڑ دیوتا کہتے ہیں کہ بھئی ہندوؤں کے نزدیک ہیں، ہر چیز کا الگ الگ معبود ہے، الگ الگ، یہ سب شرک کی قسمیں، شرک جلی ہے، بالکل واضح شرک ہے۔ تو اللہ پاک کے ساتھ خدا نخواستہ اگر کوئی کہ بھئی فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں کو بھی یہ اختیار ہے کائنات میں تصرف کا، فلاں، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک جلی ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات، علیم صرف اللہ کی ذات، قدیر صرف اللہ کی ذات۔ اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمام انبیاء نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کی دعوت توحید کی تھی، سب نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر چاہے شرک خفی ہے کہ وہ بالکل ظاہری طور پر، جیسے آج ہم بعض شرکیہ اور بدعات والے عقائد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھی فلاں بزرگ، اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکے، اولاد دینا، فلاں بزرگ بھی اولاد ہمیں دے سکتا ہے، ایسے بعض دفعہ ہم عقیدے رکھتے ہیں نا، تو یہ بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی اولاد دینا یہ صرف اللہ پاک کا کام ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مخلوق اولاد نہیں دے سکتی کسی کو۔ بھئی ہماری مدد کرنا، ہماری مشکلات حل کرنا، یہ فلاں بزرگ بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھے دنیا میں پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، صحابی ہی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اس کو اختیار نہیں ہے کسی کی مدد کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف اللہ پاک کی ذات کا کام ہے۔ اور جتنے پیغمبر گزرے، صحابہ، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، یا قیامت تک جو بزرگ آئیں گے، اولیاء آئیں گے، سب نے اللہ پاک سے مدد مانگی ہے، سب اللہ پاک کے محتاج تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے عقیدے کو یاد رکھے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ نجات کے لیے بنیاد ہے کہ ہمارا عقیدہ ہر قسم کے شرکیات سے، لغویات سے، بدعات سے بالکل پاک ہو، اور ایک صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہو کہ مدد کرنے والی ذات، پریشانی دور کرنے والی ذات، اولاد دینے والی ذات، خوشیاں دینے والی ذات، وہ صرف اللہ پاک کی۔ عالم الغیب صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ پیغمبر کو بھی یہ مرتبہ، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے براہ راست خود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم الغیب اللہ پاک کی ذات، حاضر و ناظر اللہ پاک کی ذات، بات سمجھ، مختار کل اللہ پاک کی ذات۔ یہ صفات پیغمبر کی نہیں، یہ صفات اللہ پاک کی ہے۔ تو الاشراک باللہ یہ بنیادی عقیدہ ہے سب سے پہلے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، چاہے ذات میں چاہے صفات میں، شرک فی الذات ہو چاہے شرک فی الصفات ہو۔ ایک تو ذات میں شریک ہونا نا، جیسے بعض مذاہب والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، بعض کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام خدا ہے، بعض کہتے ہیں فرشتے بھی خدائی میں شریک ہے۔ یہ شرک فی الذات ہے۔ یا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارا فلاں معبود یہ بھی اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں شریک ہے، قرآن میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ہے نا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس دنیا میں، سمجھ میں آ رہی ہے، اگر یہاں پر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا، لفسدتا، اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اس کائنات کا نظام، زمین و آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ فسدتا، فساد پھیل جاتا۔ بھئی ایک جگہ، ایک ملک میں دو بادشاہ ایک وقت میں بادشاہ نہیں رہ سکتے، ایک ادارے میں دو ایک عہدے پر نہیں رہ سکتے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اس میں کیا دو خدا ہوتے اور نظام صحیح چل سکتا؟ یہ ہوتا؟ ایک کہتا دن ہونا چاہیے، ایک کہتی رات ہونی چاہیے، تو کیا ہو جاتا؟ کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا۔
لیکن کائنات کا نظام تباہ نہیں ہوا، فساد نہیں پھیلا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق اللہ پاک صرف ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چاہے شرک فی الذات ہو یا چاہے شرک فی الصفات ہو، جیسے ابھی میں نے اس پر بات کی کہ صفات جو ہے، علیم ہونا، ہر چیز کی خبر رکھنا، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی یہ صفت رکھتا ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے. ہر چیز پر قادر ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ پاک کی صفت ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی فلاں چیز پر قادر ہے، یعنی وہ عمل جو صرف اللہ پاک کر سکتے ہیں اور ہم کہیں کہ مخلوق میں بھی فلاں کر سکتا ہے، یہ شرک فی الصفات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز پر مختار اختیار کل رکھنا، ہم کہیں کہ یہ فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ پاک کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال چاہے شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، ایک صاحب ایمان اپنا عقیدہ ہر اعتبار سے صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھے. ایک اللہ پاک کی ذات کا محتاج. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات اللہ پاک کے سامنے مانگتے تھے، اللہ پاک سے مانگتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تہجد آپ پڑھتے رہے، طویل قیام، طویل سجدہ، پیر مبارک پر ورم آ جاتا اور اللہ پاک سے مانگا. تمام انبیاء نے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور ہم یہ کہیں کہ آپ فلاں سے بھی مانگ سکتے ہیں، فلاں بزرگ بھی، یا قیامت کے دن فلاں ہمارے گناہ اپنے سر پہ لے کے ہمیں بخشوا دیں گے، یہ شرکیہ عقائد ہے. انسان اپنے اعمال کا خود حساب دے گا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی برا عمل کریں، کچھ بھی کریں، اور بس فلاں کی وجہ سے ہم بس ڈائریکٹ بخش دیے جائیں گے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور بالکل غلط باطل عقیدہ ہے. انسان دنیا میں جو کرتا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی نہیں ہے. یہاں اگر اچھا کریں گے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا. انسان جو چیز بوتا ہے نا زمین میں، پھر وہ کیا نکلتا ہے. اگر پیاز بوئے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ پیاز بو کر یہ جو ہے ٹماٹر کی فصل کاٹ لے، یہ آم بو لے اور آم کی جگہ جو ہے سیب اگ جائے. یہ ممکن نہیں ہے عقلاً نا. تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ فرمایا حدیث میں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں اگر نیکی کا بیج بو گے آخرت میں وہ پھل ملے گا. دنیا میں گناہوں کا بیج بو گے آخرت میں سزا ملے گی. جو کچھ دیکھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو دنیا میں جو عمل کریں گے آخرت میں اسی کے اعتبار سے ہمیں کیا ہے، اسی کے اعتبار سے ہمیں بدلہ ملے گا آخرت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے عقائد رکھنا یہ سب کے سب فاسد عقائد ہیں. تو اپنے عقیدے کو پاکیزہ رکھنا، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے. جی 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 شرک خفی جی. بس یہی کہ آپ سمجھ لیں، شرک جلی تو بالکل کھلے عام اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور خفی کا مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میری پریشانی حل کر سکتا ہے، یہ کرے گا. مخلوق سے جیسے ہم معاونت لیتے ہیں لیکن وہ اسباب کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن میں اس کو اصل سمجھ رہا ہوں. یہ بھی شرک خفی ہے. یہ انسان کی نظر اللہ پاک سے ہٹ جائے. آپ سوال سمجھے نا کہ شرک خفی کا کیا مطلب ہے، کیا فرق ہے؟ شرک جلی تو بالکل میں اس کو اللہ پاک کے برابر قرار دے رہا ہوں، اور خفی کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر صاحب ایمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور معاونت کرتا ہے، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے نا کہ اصل مسبب الاسباب یہ ہے. ہم صرف ایک سبب سمجھ کر ان سے معاونت حاصل کرتے ہیں. لیکن میرا یہ عقیدہ بن جائے، اللہ پاک سے نظر ہٹ جائے، مخلوق پہ ایسی نظر جائے کہ یہی سب کچھ کر سکتی ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ شرک خفی کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ریاکاری یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے. کوئی بھی عمل ریاکاری سے کرنا، مخلوق کو دکھانے کی نیت سے کرنا، مخلوق کو دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، شرک خفی ہے. کیوں؟ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، نفلی عبادات، وہ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے. لیکن اگر میں اس لیے کر رہا ہوں بھائی یہ مجھے دیکھ لے، اس کو خوش کر لوں، اس پر اپنا رعب ڈال دوں، تو یہ میں مخلوق کے لیے کر رہا ہوں نا. ہمارے صوفیاء نے، بزرگوں نے تو اس کو بھی شرک کی ایک قسم لکھا ہے. کیونکہ جو کام انسان اللہ پاک کے لیے کرتا ہے وہ میں مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کو بھی علماء نے پسند نہیں کیا. تو بہرحال پہلی صفت پر آج بات ہوئی، اگلی انشاءاللہ حقوق الوالدین پر بات کریں گے.
تو پہلی صفت آپ حضرات کے سامنے آئی کہ الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے. اور جیسے قرآن کی آیت آپ کے سامنے آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ اللہ پاک چاہے جس کی بھی مغفرت فرما دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اکبر الکبائر میں سے ہے کہ انسان اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے شرک، اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اب دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں اور میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، یا میں نے کوئی عمل کیا ہے اور کوئی اور اس کا اپنے صحرا اپنے سر پہ لینا چاہے یا شرکت کرنا چاہے، میں وہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ دوسرا میرے اس عمل میں میرے ساتھ شریک ہو جائے. تو اللہ پاک جو احکم الحاکمین ہے، خالق حقیقی ہے، وہ شرک پسند کریں گے؟ جس نے مخلوق کو وجود بخشا، جو ہمیں دن رات رزق دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو ہر قسم کے شرک سے پاک اور صاف رکھنا ہے. انسان کی نظر اللہ پاک کی ذات پر جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعلان سن لیں کہ جیسے عشاء کی نماز 7:45 بجے ہو گئی ہے، تو آج تو 6:30 بجے کلاس لگی، کل سے کلاس کا آغاز 6:15 بجے ہوگا، تاکہ ترتیب کے مطابق 7:30 بجے اذان ہوگی. کل سے کلاس انشاءاللہ 6:15 بجے شروع ہوگی.